میرے ساتھ ہیں مائن مینیجر تنویر اشرف صاحب. سر ہیٹس آف ٹو یو. میں آپ سے میرے بغیر کبھی بھی نہ جاتی. جب میں نے مائن کا وزٹ کیا تو میں آپ کو تب سے تلاش کری تھی. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی آپ کی مینجمنٹ ماشاء اللہ اتنی پرفیکٹ ہے, کیسے آپ مینیج کرتے ہیں اور کیا کیا پرابلمس آتی ہیں آپ کو یہ مائن کو مینیج کرتے ہوئے؟ اس مائن میں جی ہم لوگ تقریباً روزانہ ہمارا مین ٹاسک جو ہے اس مائن راک سالٹ کی پروڈکشن کرنا, تقریباً 1500 میٹرک ٹن کے قریب ہم 15 سے 2000 میٹرک ٹن کے اندر پروڈکشن کرنی ہوتی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس تقریباً 400 سے 500 مائنرز امپلائڈ ہیں جو اندر مائن میں کام کرتے ہیں. ان مائنرز نے اندر مختلف جابس وغیرہ پرفارم کرنی ہوتی ہیں, بلاسٹنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہیں, لوڈنگ آپریشن, تب جا کے وہ اچیو ہوتی ہے 1500 ٹن. اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے لوگ امپلائڈ ہوتے ہیں جو ان کی سیفٹی انشور کرتے ہیں. 700 کے قریب آلموسٹ وزٹرز یہاں پہ ڈیلی آتے ہیں. بالکل آتے ہیں. تو ٹھیک ٹھاک گند مچاتے ہوں گے, پرابلمس کریٹ کرتے ہوں گے, آپ اسے کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہمارے پاس ایک سیپریٹ سیکشن ہے جس کو ہم ٹورسٹ سیکشن کہتے ہیں, اور اس میں ہمارے ٹورسٹ سیکشن کے لیے علیحدہ ہمارے پاس, جہاں تک ہم نے گند بچانے کی بات کی تو وہاں پہ ہمارے پاس ویپرس وغیرہ کے اس کے لیے اسٹاف لیتا ہے, اس کی کوآرڈینیشن کا سیفٹی کے ساتھ اسٹاف لیتا ہے. سر جو آپ کے یہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں مائن میں, ان کو کوئی پرابلمس وغیرہ, کس قسم کی پرابلمس وہ ڈیلی بیسس پہ فیس کرتے رہتے ہیں یہاں مائن میں کام کرتے ہوئے؟ مختلف قسم کی ان کو پرابلمس آتی رہتی ہیں, اور وہ پرابلمس جو ہوتی ہیں سیفٹی کے لحاظ سے بھی ہوتی ہیں کہ, اور جو پرابلمس ہوتی ہیں وینٹیلیشن کے لحاظ سے بھی ہوتی ہیں, اور کیونکہ بہت سارے لوگ انوالو ہیں نا. اور نمک کی کان میں مسلسل کام کرنے سے کوئی ڈیزیز وغیرہ تو نہیں ایسی کوئی سامنے آئی؟ نہیں, ایسی کوئی بیسیکل ڈیزیز سامنے نہیں. یہاں پہ وینٹیلیشن سسٹم آپ نے خود فیل کیا ہوگا, آپ اندر گئے ہیں, آپ کو بالکل کمفرٹ فیل ہوا ہے, کسی قسم کی آپ کی سفوکیشن نہیں تھی, کسی قسم کا اسموک نہیں تھا, کسی قسم کا ڈر نہیں تھا. تو ایکسپورٹ آپ بتائے تھے کہ آپ کو ڈیلی ایک اسپیسیفک اماؤنٹ یہاں سے نکالنی ہوتی ہے سالٹ کی, اور ایکسپورٹ بھی آپ لوگ کرتے ہیں؟ جی ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. ایکسپورٹ کرتے ہیں, آئی تھنک یہ تو دنیا کی ایک ہی اکلوتی واحد کان ہے نمک کی. یہ سب سے طویل ترین اللہ کا ہمیں بہت شکر ہے کہ ہمارا یہ نمک جو ہے نا تقریباً اب پوری ورلڈ میں جا رہا ہے. ایک ٹائم تھا کہ جب ہمارا نمک کھایا جاتا تھا, اب اس کا ایک بہت اچھا یوز آیا ہے کہ اس کے لیمپس وغیرہ بنتے ہیں, ڈیکوریشن پیسز وغیرہ بنتے ہیں. ان ڈیکوریشن پیسز کے اندر جب وہ سالٹ کو ایلومینیٹ کی جاتا ہے, ایک تو روشنی پاس ہوتی ہے, دوسرا اس کے اندر سے ایک ایسے آئنس نکلتے ہیں جو بیکٹیریا اور دوسرے جرمز وغیرہ نا ان کو اٹیک کر لیتے ہیں, تو ہمارا وہ ایئر جو نا انہیل کرتے ہیں وہ پیوریفائی ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے اب ہمارا یہاں سے راک سالٹ صرف کھانے کے لیے نہیں, صرف دیکھنے کے لیے بھی یو ایس اے تک اور آسٹریلیا تک تمام کنٹریز میں جا رہا ہے. اس کی مینٹیننس کے لیے آپ کو کیا کیا پرابلمس آ رہی ہیں اور آپ فیس کرتے ہیں ڈیورنگ مائننگ, اور اس ٹائپ کی جتنے بھی وزٹرز وغیرہ آتے ہیں تو اس کو آپ کیسے سالو کرتے ہیں, کیسے مینیج کرتے ہیں؟ یہ جو مائن جس وقت ہم بیٹھے ہیں یہ تقریباً ایشیا کی جو ہے نا سیکنڈ لارجسٹ مائن ہے, اور اس مائن کو ڈاکٹر ورتھ نے 1872 میں سٹارٹ کیا تھا. انہوں نے یہاں پہ جو مائننگ میتھڈ انٹروڈیوس کیا تھا رومن پلر, اس میں طریقہ کار ایسا تھا کہ آدھا نمک ایکسٹریکٹ کر لیتے تھے 50%, اور 50% نمک مائن کے اندر رہ جاتا تھا. جو مائن کے اندر نمک رہ جاتا تھا وہ مائن کو پلرس بن جاتے تھے, وہ مائنس کو سپورٹ کرتا تھا. تو جہاں تک آپ نے بات کی نا سیفٹی کی کہ کس طرح کے پرابلمس مینٹین کر رہے ہیں, ہمیں میجر پرابلم یہ آتا ہے کہ ہم نے اندر پراپر سرویئنگ کا ہمارا سسٹم ہے, ہم نے ان سے ایسا ڈیزائن کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا پلر کی جو وڈتھ ہے اور روم کی وڈتھ ہے وہ برابر رہے. جہاں پہ ہم کہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی مائنرز انلیگلی پلرز کو زیادہ ایکسٹریکٹ کر رہا ہے اور جو روم کا ایریا وہ بڑھا رہا ہے, تو وہاں پہ ہم اس کو انلیگل اس کی الاٹمنٹ اور اس کی جو بلاسٹنگ روک دیتے ہیں. کتنے سال ابھی یہ ذخیرہ اور باقی ہے کہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ مائن ڈسکوری سے لے کے اب تک ہم لوگوں نے جہاں تک یہاں پہ دیکھا ہے کہ 326 BC میں الیگزینڈر دی گریٹ وہ یہاں پہ راجا پورس سے بیٹل کرنے آئے تھے, تو ان کے ہارسز نے یہاں پہ جب راک لے کیا تو یہاں سے ڈسکوری اس کی سٹارٹ ہوئی. اس وقت سے لے کے اب تک اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی یہاں پہ رولرز آتے رہے ہیں زمین پہ, تو یہ ایکسٹریکشن اس کی چلتی رہی ہے اور اب تک چل رہی ہے. لیکن جو ہم نے ریزروز اس کے ابھی تک اپنے ٹیکنیکل طریقوں سے فائنڈ آؤٹ کیے ہیں وہ 20 ملین میٹرک ٹنز ہیں. تو ابھی تک ہم لوگ تقریباً سالانہ جو ہے نا 4 لاکھ میٹرک ٹنز ہماری یہاں سے پروڈکشن 4 to 5, اس سال ہم نے 5 لاکھ میٹرک ٹنز اچیو کرنی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کے قریب ہیں. تو اس ریشو سے ہم نکالتے جا رہے ہیں,
اور نکالتے رہیں گے، تو اس لحاظ سے ہمیں اندازہ ہے کہ کئی 100 سال مزید لگیں گے اگر پراپر طریقے سے مائننگ ہم لوگ اس میں کرتے رہیں گے جیسے ہم کر رہے ہیں. ظاہر ہے بہت عرصے میں پہلے بھی یہاں آئی اور کئی بار میں نے وزٹ کیا. یہ جگہ اتنی خوبصورت ہے کہ ایک بار دیکھو تو بار بار بھی دیکھو تو آپ کو ہر دفعہ کچھ نیا لگتا ہے. آپ لوگ ڈے بائی ڈے اس کو امپروو کرتے جا رہے ہیں. آپ نے اس کو بہت امپروو کیا، جیسے میں نے آج سے 5 سال پہلے بھی دیکھا، 6 سال پہلے بھی دیکھا. مزید آپ اس میں آنے والے دنوں میں امپروومنٹ کرتے جا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں کی کیا امپروومنٹ ہے جو آپ نے ابھی اور پلان کیا ہوا ہے اسپیشلی وزٹر سیشن کے لیے؟ وزٹ سیکشنز میں ہماری بہت ساری امپروومنٹس ہیں. جیسے کہ پہلے جب ہم لوگوں نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا تھا شروع میں 2002 کے قریب ہم نے اس کو رینوویٹ کیا. اس میں ہم مختلف آئیڈیاز جن کو لے کے جا رہے ہیں، جیسے آپ نے مختلف نے دیکھا تھا پہلے مینار پاکستان نہیں تھا. ہم لوگوں نے کوشش کیا کہ ہم نے ٹائلز بنائی، ٹائلز سے مختلف قسم کے اندر ایسی چیزیں جو پاکستان کے ایک فیمس پوائنٹس ہیں وہ ہم نے کریٹ کی تاکہ وزٹرز کی ایک دلچسپی ہے اس کو انہانس کیا جائے. ابھی آپ نے کرسٹل پیلس دیکھا ہے. کرسٹل پیلس کو ابھی ہم تقریباً 6 فلور سے 7 فلور تک لے گئے. اس کی ہم نے ایکسٹینشن کرنی ہے، 7th 8th اور 9th فلور تک جانا ہے. اس میں اسٹیما ہاسپٹل ہے، اس میں ہم نے بنایا جو اپنی لو پہ دنیا کا تیسرا ہاسپٹل ہے جو مائن کے اندر الرجک جو مریض ہیں، ڈسٹ الرجی ہو اس کے اسپیشلی اسلام آباد میں جو پولن کے مریض ہیں ان کے لیے بہت اچھا اور بہت سود مند ہے. ان سے ہم نے ٹیسٹ ہمیں جو فائنڈنگز ہوئی ہیں پچھلے 1 سال کے دوران کہ جتنے بھی مریض ہمارے پاس آ کے ٹھہرے ہیں اگر ان کی پوری طرح میڈیسن ختم نہیں ہوگی تو ہمارے پاس تقریباً جو موسٹلی ایسے کیسز ہیں جن کی میڈیسن آدھی رہ گئی ہوں. یعنی ان کو اتنا کمفرٹ فیل ہوا ہے اس ٹریٹمنٹ کے بعد، مائن کی ٹریٹمنٹ کے بعد، کہ ان کو کافی ایک کمفرٹ فیل ہوا ہے. تھینک یو سو مچ سر. میری دعا ہے آپ کے لیے، آپ کی پوری ٹیم کے لیے کہ آپ اسی طرح سے اس کی مینجمنٹ کو اور اتنے بڑے پروجیکٹ کو جو آپ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اسی طرح ہی آپ اسے لے کے چلتے رہیں. تھینکس ٹو یو اینڈ اسپیشلی یور اسٹاف اینڈ آپ کے سارے کرو کا میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور اسپیشلی آپ نے مجھے اتنا وقت دیا. تھینک یو.